پیش خدمت ہے سفرینہ قسط نمبر 10۔ کچھ دور چلنے کے بعد سکندر کو آگ کے الاؤ جلتے دکھائی دیے جو کہ ایک دوسرے سے مناسب فاصلے پر جل رہے تھے۔ سفرینہ اب تم اپنی روشنی بجھا دو اور انسانی شکل میں بھی آ جاؤ۔ مجھے پتہ نہیں کہ آگے کیسے لوگ ملیں گے، تو تھوڑا محتاط رہنا، اور جب تک میں نہ کہوں تم نے کچھ نہیں کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے سکندر، یہ کہہ کر سفرینہ اپنی اصل شکل میں آ گئی۔ اب وہ اندھیرے میں ڈوب چکے تھے۔ آسمان پر چاند روشن تھا، لیکن اتنا بڑا نہیں تھا کہ ہر چیز واضح نظر آتی، بس ان کے سائے نظر آ رہے تھے۔ سکندر کو یہ سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے۔ بستی کے لوگ اندھیرے کے عادی تھے۔ جیسے ہی سکندر اور سفرینہ نے جنگل سے نکل کر میدان پر پاؤں رکھا، اچانک نزدیک ہی کسی کی سرگوشی کرنے کی آواز سنائی دی۔ جب تک سکندر کو سمجھ آتی، کچھ لوگوں کا گروپ دوڑتا ہوا سکندر کے قریب آیا اور ان دونوں کے گرد دائرے لگا کر کھڑا ہو گیا۔ تم دونوں کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا۔ وہ اپنی لمبی جسامت اور حلیے سے ان کا سردار لگ رہا تھا۔ میرا نام سکندر ہے اور یہ میری بیوی سفرینہ ہے۔ ہم وادی گھومتے گھومتے یہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ سکندر نے اس شخص کو جواب دیا، ان دونوں کے ہاتھ باندھ دو اور بستی میں لے چلو۔ سردار کا پیغام سن کر ایک دوسرا شخص آگے بڑھا اور اپنی کمر سے بندھا رسا کھول کر پہلے سکندر کے دونوں ہاتھ باندھے اور رسے کے دوسرے سرے سے سفرینہ کے ہاتھ باندھے۔ ہاتھ باندھ کر اس شخص نے سکندر کو آگے کی جانب دھکا دیا، جس کا مطلب تھا کہ چلو، اور پھر وہ دونوں سردار کے پیچھے پیچھے بستی کی جانب چل پڑے۔ دوسرے لوگوں نے ابھی تک سکندر اور سفرینہ کے گرد گھیرا بنا رکھا تھا۔ بستی کے قریب پہنچ کر سکندر نے غور کیا تو اسے بستی میں 20 کے قریب گھر نظر آئے جو جھونپڑی کی شکل میں لکڑیوں سے بنائے گئے تھے۔ سردار دارو سے کہو کہ نغمان 2 قیدی پکڑ کر لایا ہے۔ ایک بڑی سی جھونپڑی کے قریب پہنچ کر اس لمبی جسامت والے شخص جس کا نام نغمان تھا نے جھونپڑی کے قریب کھڑے محافظ سے کہا، سردار دارو کو سوئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے اور ان کا حکم ہے کہ اب انہیں نہ جگایا جائے۔ محافظ نے کہا، اچھا۔ نغمان بولا، ان قیدیوں کو میرے پیچھے لے چلو۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد نغمان بولا۔ یہ کہہ کر نغمان سکندر اور سفرینہ کو لے کر بستی کے وسط میں پہنچا، جہاں درخت کے موٹے سے تنے زمین میں گاڑے ہوئے تھے اور یہ 4 کے قریب تھے۔ ان دونوں کو یہاں سختی سے باندھ دو۔ نغمان کا حکم سن کر 2 لوگ دور بنی جھونپڑی کی طرف بھاگ گئے، اور جب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک اور مضبوط رسا تھا۔ پہلے انہوں نے سکندر کو تنے کے ساتھ کھڑا کر کے باندھا، اس کے بعد ایک درخت چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ سفرینہ کو باندھ دیا۔ اب تم میں سے 2 لوگ یہاں کھڑے رہ کر ان کا خیال رکھو، اور اگر یہ بھاگنے کی ذرا سی بھی کوشش کریں تو ان کا قتل کر دینا۔ سردار دارو صبح ان کا فیصلہ کریں گے اور باقی لوگ جا کر سو سکتے ہیں۔ نغمان کا حکم سن کر 2 لوگ کھڑے رہے اور باقی نغمان کے پیچھے اپنی اپنی جھونپڑی میں چلے گئے۔ سکندر نے مڑ کر سفرینہ کو دیکھا جو سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ سکندر کے کسی حکم کے انتظار میں ہے، لیکن سکندر کسی جادو کے موڈ میں نہیں تھا۔ جب نغمان سکندر اور سفرینہ کو پکڑ کر لا رہا تھا تو اسی وقت سکندر نے سوچ لیا تھا کہ گھومنے پھرنے نکلا ہے تو ایسے حالات کو بھی نارمل انداز میں گزارے گا۔ جب تک مرنے کی نوبت نہیں آ جاتی وہ سفرینہ کو کوئی حکم نہیں دے گا۔ سکندر، میری بات غور سے سنیں، میں آپ کے دماغ میں بول رہی ہوں۔ اگر میں نے سامنے بات کی تو یہ لوگ سن لیں گے۔ بستی کے پیچھے جو پہاڑ ہیں، دائیں طرف سے 2 لوگ نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ ابھی بہت دور ہیں، لیکن میں اپنی تیز نظر اور شکتیوں کی وجہ سے انہیں دیکھ سکتی ہوں۔ ان کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، اور ان دونوں میں سے ایک کے پاس بندوق بھی ہے۔ سکندر پہلے تو اپنے دماغ میں سفرینہ کی بات سن کر حیران ہو گیا، اور پھر وہ سمجھ گیا کہ سفرینہ اپنی شکتیوں کی وجہ سے ایسے بول رہی ہے۔ اگر میں اپنے دماغ میں بات کروں تو کیا سفرینہ مجھے سن لے گی؟ سکندر نے اپنے آپ سے بات کی، بالکل سکندر، میں آپ کو سن سکتی ہوں۔ آپ نے جو بات بھی کہنی ہے مجھے کہیں، میں آپ کو بغیر آواز نکالے بھی سن لوں گی۔ سفرینہ کی یہ طاقت سکندر آج پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا، اور اب سوچ رہا تھا کہ آئندہ کا لاہے عمل بنائے۔ سفرینہ، سب سے پہلے تو تم ان دونوں لوگوں کو گہری نیند سلا دو۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کس نیت سے آ رہے ہیں۔
सिकंदर ने अपने दिमाग में कहा था। जी सिकंदर, अभी सुला देती हूँ। और फिर कुछ देर के बाद सिकंदर ने देखा कि वो दोनों लोग जो इन पर पहरा दे रहे थे अचानक खड़े खड़े जमीन पर बैठ गए और फिर लेट गए। अभी तक सिकंदर को वो दोनों इंसान नजर नहीं आए थे, और नजर भी कैसे आते। इनकी तरफ सिकंदर की पीठ थी और सिकंदर इतनी गर्दन नहीं घुमा सकता था कि उनको देख पाए। कुछ देर बाद सिकंदर को किसी के कदमों की चाप सुनाई दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाज नजदीक आती गई। अरे ये दोनों कौन हैं? उनमें से एक बोला, मेरे ख्याल से कैदी हैं और सजा के तौर पर यहाँ बंधे हुए हैं। अरे गुलशन, ये देखो दारू के मुहाफिज पहरा किस तरह देते हैं। वो लोग नजदीक आ गए थे और इस वक्त सिकंदर की दाएं जानिब खड़े हुए थे। तुम्हें क्या लगता है जतिंदर, ये हमसे जीत जाएंगे? आज की रात दारू की आखिरी रात है और कल सरदार नौरोज इस बस्ती का सरदार होगा, देख लेना तुम। इन दोनों ने सिकंदर को नजरअंदाज कर दिया था। अरे गुलशन, ये देखो यार, लड़की कितनी खूबसूरत है। क्या कहते हो? सरदार को बाद में ना देख लें, पहले थोड़ी सी मस्ती कर लें। कसम शंकर की, आज की रात रंगीन हो जाएगी यार। जतिंदर ने सफरीना को देखकर कहा था, ऐसी गलती न करना जतिंदर। याद नहीं सरदार सालिक ने क्या कहा था कि ये काम करके जल्दी वापस आना। तो वक्त जाया मत करो, बल्कि मौका है, जल्दी से चलकर दारू का काम तमाम करते हैं और निकल जाते हैं। क्या यार, तुम भी ना खुद मस्ती करते हो न मुझे करने देते हो। ठीक है, चलो चलकर दारू की जिंदगी का चिराग बुझा देते हैं। है लड़के, अगर हमने तुम्हारी जरा सी भी आवाज सुनी तो यही तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। गुलशन ने सिकंदर को खबरदार करते हुए कहा था और फिर वो दोनों सरदार की झोंपड़ी की जानिब चले गए। सिकंदर, क्या कहते हो? सफरीना ने सिकंदर से कहा, जो गुलशन और जतिंदर को जाते हुए देख रहा था। वो दोनों दूसरी झोंपड़ियों के पीछे चले गए थे और अब छुपकर सरदार की झोंपड़ी की तरफ जा रहे थे। सफरीना, तुम सबसे पहले मुझे आजाद करो, लेकिन जल्दी, हमारे पास वक्त नहीं है और मौका भी अच्छा है। सफरीना ने कोई बात नहीं की। उसने कुछ पढ़ कर सिकंदर की तरफ फूंक मारी तो सिकंदर के गिर्द बांधा हुआ रस्सा खुलकर जमीन पर गिर गया। सिकंदर ने जल्दी से अपने दोनों हाथों को झटका दिया तो दूसरे हाथ वाला रस्सा भी गिर गया। सफरीना, मेरी बात गौर से सुनो। इनके पास बंदूक है और अंधेरा भी है। मैं इनसे नहीं लड़ सकता हूँ। तुमने कुछ ऐसा करना है कि वो मेरा कुछ न बिगाड़ सके और मैं इनको आसानी से जेर कर सकूं। सिकंदर ने कहा, सिकंदर, मैं ऐसा करती हूँ, गायब होकर आपके साथ रहती हूँ। इन दोनों को पकड़ने के बाद मैं जाहिर हो जाऊंगी। हाँ, ये ठीक है, सिकंदर बोला और फिर सफरीना गायब हो गई, जबकि सिकंदर दबे कदमों के साथ गुलशन और जतिंदर के पीछे चलने लगा। वो दोनों झोंपड़ियों के पीछे गायब हो चुके थे, इसलिए सिकंदर तेज तेज कदम उठाता झोंपड़ियों के पीछे चला गया और फिर इसे वो दोनों नजर आ गए। वो सिकंदर से 3 झोंपड़ियां आगे थे। सिकंदर ने अपनी रफ्तार मजीद बढ़ा ली और फिर जैसे ही उसने दूसरी झोंपड़ी पार की, गुलशन और जतिंदर अचानक से जमीन पर गिर गए। वो शायद बेहोश हो गए थे। सिकंदर नजदीक पहुंचा तो इन दोनों में कोई हरकत नहीं थी। मैंने इन्हें सुला दिया है सिकंदर, सफरीना ने जाहिर होकर कहा था। ये अच्छा किया तुमने सफरीना, अब सिकंदर ने कहा। फिर सिकंदर ने झोंपड़ी से छुपकर देखा तो सामने ही सरदार दारू की झोंपड़ी नजर आ गई। झोंपड़ी के सामने एक मुहाफिज खड़ा हुआ था जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और वो दाएं बाएं घूम रहा था। अचानक सिकंदर झोंपड़ी के पीछे से निकलकर सामने आ गया और मुहाफिज ने सिकंदर को देखकर 2 सीटियां मारी और फिर कुल्हाड़ी लहराकर सिकंदर की तरफ बढ़ने लगा। वो भाग रहा था। सीटियों की आवाज सुनकर झोंपड़ियों में हरकत शुरू हो गई थी और फिर मुख्तलिफ झोंपड़ियों से लोग बाहर निकल आए। मेरी बात सुनो, सिकंदर ने आगे बढ़ते हुए मुहाफिज को कहा था। कुछ लोग तुम पर हमला करने आए हैं, लेकिन मैंने उन्हें बेहोश कर दिया है। झोंपड़ी के पीछे जाकर देखो। लेकिन मुहाफिज पर कोई खास असर नहीं हुआ। वो इसे सिकंदर की चाल समझ रहा था और फिर नजदीक पहुंचकर इसने हाथ में पकड़ी हुई कुल्हाड़ी ऊपर उठाई। रुको, ये आवाज सुनकर मुहाफिज का हाथ फिजा में ही रुक गया। ये नगमान था जो सबसे आगे आगे चल रहा था। तुम लोग आजाद कैसे हो गए? नगमान ने सिकंदर से पूछा। सफरीना सिकंदर के पीछे आकर खड़ी हो गई थी। मुझे छोड़ो, मेरे साथ चल कर देखो।
کچھ لوگ تمہارے سردار کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، لیکن میں نے انہیں بے ہوش کر دیا ہے اور اب وہ دونوں اس جھونپڑی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ سکندر نے جھونپڑی کی طرف اشارہ کیا جہاں گلشن اور جتندر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ سکندر کی بات سن کر نعمان اس جھونپڑی کی طرف بڑھا اور پھر کچھ دیر بعد واپس آ گیا۔ تم لوگ یہاں آؤ، نعمان نے اپنے لوگوں کو اشارہ کیا، اور پھر 3 لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں بالیں اور کلہاڑی پکڑی ہوئی تھی آگے بڑھے اور نعمان کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ جب ان کی واپسی ہوئی تو گلشن اور جتندر ان کے کندھے پر تھے۔ تم دونوں بھی میرے ساتھ آؤ، نعمان نے سکندر کی طرف منہ کر کے کہا تھا۔ پھر وہ سب اسی جگہ چلے گئے جہاں کچھ دیر پہلے سکندر اور سفرینہ بندھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو یہاں باندھ دو، نعمان نے کہا تو بستی کے لوگوں نے گلشن اور جتندر کو لکڑی کے تنے کے ساتھ باندھ دیا۔ ان دونوں کے باندھنے کے بعد نعمان سکندر کی طرف مڑا، تم دونوں میرے ساتھ چلو اور تم بھی میرے ساتھ آؤ۔ نعمان نے محافظ کو بھی ساتھ چلنے کا کہا۔ کچھ دور چلنے کے بعد نعمان ایک جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ سکندر، سفرینہ اور محافظ بھی اندر چلے گئے۔ جھونپڑی کے اندر لکڑیاں جل رہی تھیں جس کی وجہ سے کمرے کا درجہ حرارت نارمل تھا۔ بیٹھو، نعمان نے بیٹھتے ہوئے سکندر سے کہا تو سکندر زمین پر بچھے بستر پر بیٹھ گیا۔ سفرینہ بھی سکندر کے ساتھ بیٹھ گئی تھی، جبکہ محافظ جھونپڑی کے دروازے کے ساتھ اندر کھڑا ہو گیا تھا۔ اب مجھے تم سچ سچ بتاؤ کہ تم دونوں کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو، اور تم دونوں نے ان کو کیسے بے ہوش کیا ہے؟ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میرا نام سکندر ہے اور یہ میری بیوی سفرینہ ہے۔ ہم وادی گھومنے آئے تھے لیکن ہمیں رستوں کا پتہ نہیں تھا، اس لیے گھومتے گھومتے یہاں پہنچ گئے اور پھر تمہاری بستی میں پہنچے تو تم لوگوں نے پکڑ لیا۔ جب تم ہمیں باندھ کر چلے گئے تو اس کے بعد ہم نے ان لوگوں کو دیکھا، یہ آپس میں تمہارے سردار کو قتل کرنے کی بات کر رہے تھے۔ جب یہ لوگ سردار کی جھونپڑی کی طرف چلے گئے تو میں نے کوشش کر کے خود کو رسے سے آزاد کرا لیا اور پھر ان کے پیچھے جا کر انہیں سر پر ڈنڈا مار کر بے ہوش کر دیا۔ سکندر نے لمبی سانس چھوڑی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں آ رہا ہے۔ چلو خیر، مجھے صرف صبح ہونے کا انتظار ہے۔ صبح سردار دارو تمہارا فیصلہ کر دیں گے۔ مجھے کسی بات کا خوف نہیں ہے، تم تسلی کر سکتے ہو۔ میں صبح تک یہی ہوں اور کہیں بھاگ کر نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں پھر بھی تم پر پہرا دینے کے لیے ایک محافظ یہاں کھڑا کر کے جا رہا ہوں۔ اگر تم نے غلطی سے بھی باہر نکلنے کی کوشش کی تو باہر کھڑا محافظ تمہاری جان لے لے گا۔ یہ کہہ کر نعمان اٹھ کھڑا ہوا اور پھر کچھ کہے بغیر باہر چلا گیا۔ محافظ بھی اس کے پیچھے باہر چلا گیا تھا۔ لازمی بات ہے کہ وہ محافظ کو باہر کھڑا کر کے گیا ہوگا۔ سفرینہ لیٹ جاؤ بھائی، مجھے تو زوروں کی نیند آ رہی ہے، سکندر نے بستر پر لیٹتے ہوئے کہا۔ سکندر کو دیکھ کر سفرینہ بھی سیدھی لیٹ گئی۔ سفرینہ، آج تمہیں بہت کام کرنا ہے۔ تم نے یہاں سے نکل کر آس پاس کی تمام جگہوں کو دیکھنا ہے۔ گلشن والے جہاں سے آئے ہیں وہ جگہ بھی نزدیک ہی ہوگی۔ تم نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ گلشن والوں کی بستی کی طرف جاؤ گی اور وہاں معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ وہ کیوں سردار دارو کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر یہاں سے معلوم ہو سکتا ہے کہ نعمان کیا چاہتا ہے تو وہ بھی معلوم کر کے آؤ، لیکن پہلے تم اگر نعمان کو دیکھ لو تو اچھا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دیر کرنے پر کچھ بھی معلوم نہ ہو سکے۔ یاد رہے تم نے یہ کام جلدی جلدی کرنا ہے، کیونکہ اگر تم نے آنے میں دیر کی تو تمہیں یہاں نہ دیکھ کر ہم پھنس جائیں گے۔ سکندر آہستہ آواز میں بات کر رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے سکندر، میں جاتی ہوں اور جلد ہی سب معلوم کر کے آتی ہوں، سفرینہ نے کہا۔ اور ہاں، اپنا خیال رکھنا سفرینہ، آپ بھول گئے ہیں کہ میں کون اور کیا ہوں سکندر، سفرینہ نے ہلکی آواز میں کہا لگاتے ہوئے کہا۔ اوہ سفرینہ، مجھے یاد بھی ہے اور میں جانتا بھی ہوں کہ تم کون ہو، لیکن پتہ نہیں میرا دل کیوں کہہ رہا ہے کہ تم اپنا خیال رکھنا۔ میری پرواہ کرنے کا شکریہ، لیکن بے فکر رہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ تسلی سے سو جائیں، میں واپس آ کر آپ کو جگا دوں گی۔ اچھا اب جاؤ تم، سکندر نے کہا تو سفرینہ اپنی جگہ سے غائب ہو گئی اور سکندر نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ درخان پھر آج اپنے کمرے میں بیٹھا ورد کر رہا تھا۔ آج بھی کمرے میں حق اللہ کی صدا گونج رہی تھی اور درخان کا جسم دائیں بائیں جھول رہا تھا۔
درخان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب کمرے میں خوشبو پھیل گئی اور کب سلام کی آواز آئی۔ ہوش آیا تو اس وقت آیا جب کمرہ سفید روشنی سے بھر گیا تھا، جسے درخان نے بند آنکھوں سے محسوس کر لیا۔ پھر اس کا جسم رک گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ سلام کی آواز آئی۔ یہ آواز نہیں تھی، ایک گرج تھی جو محبت میں کہے جانے کے باوجود بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ سامنے سفید لباس پہنے ایک نوجوان درخان کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر کے لمبے بال کندھے پر گرے ہوئے تھے اور چہرے پر داڑھی بہت بھلی لگ رہی تھی۔ یہ کوئی انسان نہیں تھا، کیونکہ اس کی پیٹھ پر موجود دو پر اسے انسان نہیں بتا رہے تھے۔ کیسے مسلمان ہو؟ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے درخان۔ اپنا نام سن کر درخان ہوش میں آ گیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہو تم؟ اس فرشتہ نما انسان نے کہا، میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، مگر آپ کون ہیں اور یہ کمرے میں کیسی خوشبو ہے؟ درخان نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کیسے دوست ہو؟ اتنے سوال پوچھ لیے۔ ویسے میرا نام سلیمان ہے اور میرا تعلق جنات سے ہے۔ یہ خوشبو میرے جسم سے نکل رہی ہے، جیسے یہ روشنی تم دیکھ رہے ہو ویسے ہی یہ خوشبو ہے۔ سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن آپ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہوں۔ مطلب آپ کیسے یہاں؟ مطلب زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں درخان، مجھے اپنا دوست سمجھو۔ میرا گھر یہاں سے بہت قریب کی ایک درسگاہ ہے۔ میں رات کو جب گھومنے نکلا تو تمہیں ورد کرتا دیکھا۔ مجھے تمہارا ورد کرنے کا انداز اتنا پیارا لگا کہ میں ہر روز تمہیں دیکھنے آ جاتا، لیکن جیسے ہی میں یہاں آتا تم اپنا ورد بند کر دیتے اور پھر میں چلا جاتا۔ مجھے آپ کی موجودگی محسوس تو ہوتی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ خوشبو کیسی ہے، اور کئی مرتبہ میں نے آپ سے بات کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن آپ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ درخان نے کہا، ہم جنات کو تم انسانوں سے دور رہنے کی سختی سے ہدایت کی گئی ہے، اس لیے میں تمہیں سلام کا جواب نہیں دیتا تھا، اور اب آپ کیسے میرے سامنے ظاہر ہو گئے؟ درخان بولا، تم سے دوستی کرنے آیا ہوں درخان، بنو گے میرے دوست؟ دوست اور میں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک جن اور انسان کی دوستی ہو؟ درخان نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کیوں نہیں ممکن؟ ہمارے بہت سے جنوں کو تمہارے انسانوں نے زبردستی دوست بنا لیا ہے اور ان سے ہر اچھے اور برے کام لیتے ہیں، پھر وہ اچھے انسان نہیں ہوئے نا؟ درخان بولا، درخان، ہم جنات میں پابندیاں ہوتی ہیں، اصول ہوتے ہیں، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں جن کا فائدہ کچھ انسان اٹھاتے ہیں اور ہمیں قابو کر کے ہم سے ہر کام لیتے ہیں۔ اوہ اچھا، درخان کو سلیمان کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، میں بغیر اجازت درسگاہ سے نکل آیا ہوں اور اب مجھے دیر ہو رہی ہے، کل ملیں گے، اللہ حافظ درخان۔ اور پھر وہ روشنی کمرے سے غائب ہو گئی۔ سکندر پتھریلی زمین پر بھاگتا جا رہا تھا اور اس نے کندھے پر ایک لڑکی اٹھا رکھی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ ذرا سا رک کر پیچھے بھی دیکھتا، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ تھا۔ اس کی سانس پھول چکی تھی۔ کچھ فاصلے پر ایک سایہ دار درخت کھڑا دیکھ کر سکندر نے اطمینان کی سانس لی۔ اب اس سے مزید نہیں بھاگا جا رہا تھا۔ درخت کے نیچے پہنچ کر سکندر نے لڑکی کو کندھے سے اتارا اور درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ لڑکی کا سر اس نے اپنی گود میں رکھ دیا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا اب رشمینا، آنکھیں کھولو اور میری طرف دیکھو پلیز۔ وہ لڑکی جس کا نام سکندر نے اب رشمینا لیا تھا، اس نے آنکھیں کھول کر سکندر کو دیکھا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ اب رشمینا آنکھیں کھولو پلیز، سکندر نے زور سے چلا کر کہا، لیکن اب رشمینا میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ آنکھیں کھولتی۔ اچانک دور سے کسی کے دوڑنے کی آواز آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بھاری جسم سکندر کی طرف دوڑتا آ رہا ہو، اور پھر سکندر نے اسے دیکھ لیا۔ وہ سفرینہ تھی جو ایک جنگلی ہاتھی پر بیٹھی ہوئی تھی، اور ہاتھی غضبناک انداز میں چنگھاڑتا ہوا سکندر کی طرف آ رہا تھا۔ ہاتھی اپنے پیچھے بے پناہ دھول اڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ سکندر نے چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا، لیکن اس کو کوئی محفوظ پناہ گاہ نظر نہیں آئی جہاں وہ خود کو اور اب رشمینا کو سفرینہ کے قہر سے بچا سکتا۔ اور پھر سفرینہ سکندر کے نزدیک پہنچ گئی۔ کہاں تک بھاگو گے احسان فراموش؟ آج تمہیں مجھ سے موت کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن میں تمہیں نہیں ماروں گی،
یہ سفرینہ کی توہین ہوگی، میں تمہارے سامنے تمہاری محبت کو تڑپا تڑپا کر ماروں گی اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے، اس لیے بھاگ لو جتنا بھاگ سکتے ہو۔ سفرینہ نے شعلہ برساتی آنکھوں سے کہا، سفرینہ خدا کے لیے اب رشمینہ کو چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ دیکھو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ سکندر نے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ نا 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 نا، یہ تو آج نہیں بچے گی، لیکن تم یہ سوچو کہ تمہارا کیا ہونے والا ہے۔ سفرینہ اس معصوم کا آخر قصور کیا ہے؟ کیوں اس کے پیچھے پڑی ہو تم؟ سکندر نے التجائی لہجے میں کہا، قصور اس کا نہیں ہے سکندر، قصور تمہارا ہے کہ تم نے اس سے محبت کیسے کی۔ سفرینہ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہوں، سکندر نے کہا۔ اور میری محبت، اس کا کیا ہوا سکندر؟ سفرینہ چلائی۔ سفرینہ تم انسان نہیں ہو، میں تم سے کیسے محبت کر سکتا تھا؟ اگر محبت نہیں کر سکتے تھے تو میرے دل میں محبت کیوں جگائی؟ بولو سکندر۔ سفرینہ مجھے پتہ نہیں چلا تھا کہ تم مجھ سے کیسے محبت کرنے لگی تھی، اور تم انسان نہیں تو میں تم سے کیسے محبت کرتا؟ نہ میں تم سے شادی کر سکتا تھا، نہ گھر بسا سکتا تھا۔ خاموش سکندر، محبت صرف شادی کا نام تو نہیں۔ تم ساری زندگی میرے ساتھ گزار لیتے تو کیا ہو جاتا؟ ہاں، ہم پہلے بھی تو رہ رہے تھے نا، تو پھر یہ لڑکی ہمارے بیچ کیوں آئی؟ سکندر کیا جواب دیتا، خاموش رہا۔ جب سفرینہ نے دیکھا کہ سکندر کے پاس کوئی جواب نہیں تو اس نے ہاتھی کی پیٹھ پر تھپڑ مارا۔ یہ اشارہ تھا جسے محسوس کر کے ہاتھی آگے بڑھا اور اپنے دونوں پیر ہوا میں اٹھا لیے۔ اس کا نشانہ اب رشمینہ تھی۔ یہ دیکھ کر سکندر نے اب رشمینہ کو اپنے بازوؤں میں کھینچ لیا، لیکن وہ ہاتھی کے حملے سے نہیں بچ سکتے تھے، اور پھر ہاتھی کے پیر نیچے آنے لگے۔ یہ دیکھ کر سکندر نے اپنا سر اب رشمینہ کے سینے پر رکھ کر ایک ہاتھ کو فضا میں کھڑا کر لیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اب رشمینہ کو ہاتھی کے حملے سے بچانا چاہ رہا ہو۔ سکندر کو سفرینہ کے کہے کہے سنائی دے رہے تھے۔